یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں یہ جو بچیاں ہیں یہ امتحان دینے میں مشغول ہیں. یہ ساری بچیاں ہیں جو عالیہ اولی میں ہیں، یعنی مکتب کی تعلیم ان لوگوں کی ہو چکی ہے، اس کے بعد یہ عالیہ اولی کی تعلیم یہ لوگ حاصل کر رہی ہیں یہ بچیاں. تو ان لوگوں کا بھی امتحان آج سے شروع ہے، کیونکہ یہاں جو ہاسٹل ہے کچھ بچیاں ہیں جو ہاسٹل میں رہتی ہیں اور کچھ بچیاں وہ ہیں جو آنے جانے والی ہیں. تو ہاسٹل کی بچیاں ہیں وہ تو چلی جائیں گی، اور جو آنے والی ہے جو اسکول کی بھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں باضابطہ اور ادھر مدرسے کی بھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. تو جو آنے جانے والی ہیں بچیاں وہ تو آتی جاتی رہیں گی، ان کی تعلیم جاری رہیں گی، اور ادھر جو ہے بچیاں جو ہاسٹل میں رہتی ہے ان لوگوں کی چھٹی ہوگی ادھر لڑکوں کے ساتھ. تو یہ مشورہ ہوا کہ ایک ہی ساتھ امتحان جو عربی تعلیم حاصل کر رہی ہے چاہے وہ اسکول کی ہو یا ہاسٹل میں ہو، سب کا ایک ساتھ امتحان ہو. تو ہاسٹل کی کچھ بچیاں ہیں جو ابھی ادھر اور ہیں جو مکتب میں پڑھتی ہیں اور مختلف درجوں میں ہیں، اول دوم سوم مکتب سب میں، وہ بچیاں ادھر ہیں. کچھ بچیاں اس میں ہیں. تو یہ وہ بچیاں ہیں جو عربی تعلیم کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، مطلب عالیہ اولی مکتب کی تعلیم پوری ہو چکی ہے اور اس طرح یہ عربی تعلیم ہے. تو ان لوگوں کا یہ پرچہ دیا گیا ہے اور یہ امتحان ان لوگوں کا چل رہا ہے. تو یہ اپنا اپنا سب لکھنے میں مشغول ہے. یہ ساری بچیاں یہ المعہد الاصغری للبنات کے نام سے یہ ادارہ ابھی گزشتہ سال شروع کیا گیا تھا. یہ دوسرا سال ہے جو یہاں ابھی ان لوگوں کی تعلیم چل رہی ہے. اور ہم لوگوں کا ارادہ اصل میں تھا کہ اسکول ہو، لیکن وہ لڑکیاں وہ بچیاں جو اسکول ہی صرف جاتی ہے، اسکول کی ہی صرف تعلیم حاصل کرتی ہے اور وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ٹیوشن کوچنگ وغیرہ کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ لڑکیوں کا باضابطہ یہاں پر ایک ادارہ بھی ہو تاکہ وہ اسکول کی مکمل تعلیم حاصل کرے اور اسی طرح مدرسے کی بھی تعلیم وہ ساتھ میں حاصل کر لیں، قرآن مجید شاندار پڑھنے آ جائے اور عربی کی بھی کچھ ابتدائی تعلیم ہو جائے، تاکہ وہ اگر وہ میٹرک کرے انٹر کرے یا جس میدان بھی جائے تو دینیات ان کا مضبوط ہو، ایمان ان کا مضبوط ہو، شریعت کے بارے میں ان کو بنیادی باتیں معلوم ہو. اسی غرض سے یہ ہم لوگوں نے شروع کیا اور الحمدللہ ہم لوگوں کی کوشش بہت حد تک کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے. اور یہ دوسرا ہی سال ہے اس طرح لوگوں نے توجہ دی اور سمجھ میں آیا کہ یہاں اسکول کی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی ہو جائے گی. تو یہ وہ بچیاں ہیں جو باضابطہ عالمہ بنیں گی. یہ وہ بچیاں ہیں جن کا مقصد ہے کہ ہمارے بچے تعلیم کے ساتھ اسکول کی تعلیم کے ساتھ مدرسے کی بھی تعلیم باضابطہ عالمہ تک ہو جائے. تو ہم لوگوں کا ہدف یہی ہے، ٹارگیٹ یہی ہے کہ وہ میٹرک تک میں مدرسے کی بھی پوری تعلیم حاصل کر لے، عالمہ بھی بن جائے، تاکہ وہ جس میدان میں بھی جائیں تو کسی طرح وہ ان کا قدم لڑکھڑائے نہیں اور وہ کسی شکاری کا وہ شکار نہ ہو. تو اس طرح یہ ساری بچیاں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، یہ ساری بچیاں امتحان دینے میں مشغول ہے. کیا نام ہے؟ اکثر اعجاز. کہاں گھر ہے؟ برداہا. برداہا. کس کتاب کا امتحان ہے؟ تمرین صرف. تمرین صرف کا ہے. اچھا، اسکول میں کس کلاس میں ہے؟ 3 کلاس میں. یہ اسکول میں بھی پڑھ رہی ہے اور ادھر عربی کی بھی تعلیم حاصل کر رہی ہے. اور یہ ہے کیا نام ہے؟ عفیفہ فاطمی. ابو کا نام؟ توقیر احمد. کہاں گھر ہے؟ بنتارا. اچھا، یہ آج کس چیز کا امتحان ہے؟ تمرین صرف. تمرین صرف کا. اچھا، اور اسکول میں کس کلاس میں ہے؟ 1 میں. تو یہ ساری بچیاں ہیں اس طرح یہ سب تعلیم حاصل کر رہی ہے. کیا نام ہے؟ ماہرہ ریاض. کہاں گھر ہے؟ میگون. تو آج کس چیز کا امتحان ہے؟ تمرین صرف. تمرین صرف کا. اور اسکول میں کس کلاس میں ہے؟ 2 میں ہے. اچھا، اور یہ ایک بچی ہے ادھر کھڑی ہو، یہ بھی لکھنے میں مشغول ہے. کیا نام ہے؟ نازیہ پروین. اچھا، تو یہاں کہاں گھر ہے؟ نیپال گھر ہے. اور کیا پڑھ رہی ہے؟ آج کس کا امتحان ہے؟ تمرین صرف. تمرین صرف کا. اور حفظ بھی کر رہی ہے؟ جی. کیا پڑھ رہے؟ 10واں مکمل ہو گیا، 11واں میں تھی تو سبق بند ہو گیا. اچھا، یہ بچی ہے جو 10واں پارہ مکمل ہو چکا ہے. لاؤ پر چلا دیکھیں. وہ
10 पारा मुकम्मल हिफ्ज भी कर रही है और साथ में ये अरबी भी तालीम हासिल कर रही है। जो वक्त मिलता है हिफ्ज करने के बाद 2 घंटे जो छुट्टी होती है, तो इस तरह ये सारी बच्चियां हैं। तो ये माशाल्लाह क्लास में दर्जे में सबसे मुमताज़ बच्ची है, सबसे तेज़ है और बहुत अच्छा लिखती भी है। देख लीजिए राइटिंग है और ये 10 पारे की हाफिज़ा भी है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा साल इसका हिफ्ज भी मुकम्मल हो जाएगा और इसी के साथ ही अरबी तालीम भी हासिल कर रही है। ये है, क्या नाम है? साइका रियाज। साइका रियाज का अब्बू का नाम? मोहम्मद रियाज परवीन। कहाँ घर है? मेघवन। मेघवन। किस चीज़ का इम्तिहान है? तमीज़ सर्फ। अच्छा, और किस क्लास में है स्कूल में? 5 में है। अच्छा, तो ये है, इस तरह बैठो। और ये है कि क्या नाम है, बताओ इधर, क्या नाम है? फलक मंशा। अब्बू का नाम? मोहम्मद वसीफ। कहाँ घर है? मेघवन। मेघवन। किस चीज़ का इम्तिहान है? तमीज़ सर्फ। अच्छा, स्कूल में किस क्लास में है? 6 में। माशाल्लाह, ये देख लीजिए, ये 6 क्लास में है और इस तरह ये बच्चियाँ स्कूल की तालीम और अरबी तालीम भी ये सब पढ़ रही है। क्या नाम है? नादिया कश्यप। अच्छा, अब्बू का नाम? हाफिज मोहम्मद मिराज। कहाँ घर है? रानीपुर। अच्छा, आज किस चीज़ का इम्तिहान है, कौन सी किताब का? तमीज़ सर्फ। तमीज़ सर्फ। और स्कूल में किस क्लास में है? 6 क्लास में। माशाल्लाह, ये बच्ची है। इधर क्या नाम है, नाम बताओ। जोहा फातिमा। जुहा फातिमा। अब्बू का नाम? हाफिज मोहम्मद इरफान। कहाँ घर है? सुनौली। सुनौली। आज कौन सी किताब का इम्तिहान है? तमीज़ सर्फ। अच्छा, और स्कूल में किस क्लास में है? 1 क्लास में। ये बच्चियां हैं जो कुछ कम है, इसलिए हम सोचे कि एक एक करके दिखा देते हैं आपको। क्या नाम है? मंतशा परवीन। अब्बू का नाम? मोहम्मद गुफरान। अच्छा, मोहम्मद गुफरान। अब पता नहीं था, ये तो सब कुछ तुम्हारे नाम से हो जाएगा। अब्बू का नाम गुफरान है, हमारे अब्बू का भी नाम, मदरसा, स्कूल, सब कुछ तुम्हारे अब्बू के नाम से हो जाएगा। तो ये कहाँ घर है? मेघवन। मेघवन की है ये। माशाल्लाह, इसके अब्बू का नाम भी है मोहम्मद गुफरान। तो ये किस किताब का है आज इम्तिहान? तमीज़ सर्फ। अच्छा, स्कूल में किस क्लास में है? 4 में। तो ये है माशाल्लाह, ये सब लिख रही है। और क्या नाम है, नाम बताओ, अपना नाम बताओ। ज़ैनब फातिमा। अब्बू का नाम? मोहम्मद खलीकुज़्ज़मा। अच्छा, कहाँ घर है? बकरी। अच्छा, किस किताब का इम्तिहान हो रहा है? तमरीन सर। अच्छा, और क्या पढ़ रही है यहाँ? हिफ्ज करना। क्या पढ़ रहे? 12 पढ़ रही है। ये हॉस्टल में रहती है और ये असल में दर्जा हिफ्ज पढ़ रही है, लेकिन उसी के साथ कुछ वक्त मिलता है तो ये अरबी तालीम भी हासिल कर रही है, यहाँ पढ़ ले रही है। तो ये इस तरह ये बच्ची है। और क्या नाम है? शगुफ्ता परवीन। अच्छा, अब्बू का नाम? मोहम्मद मोही। कहाँ घर है? मेघवन। मेघवन। कौन सी किताब है आज इम्तिहान? तमीज़ सर्फ। अच्छा, और किस क्लास में उधर स्कूल में? 6 में। तो ये बच्ची सब है ये। क्या नाम है? तानिया फिरदौस। अब्बू का नाम? तौकीर अता। अच्छा, और घर कहाँ? मेघवन। मेघवन। आज कौन सी किताब का इम्तिहान है? तमीज़ सर्फ। तमीज़ सर्फ का। और स्कूल में किस क्लास में है? 4 में। तो ये क्या नाम है? रकीबा फातिमा। रकीबा फातिमा। रकीबा फातिमा। अब्बू का नाम? मोहम्मद तौकीर अली। कौन सी किताब है इम्तिहान? तमीज़ सर्फ। तमीज़ सर्फ। अच्छा, और किस क्लास में पढ़ रही है? 1 में। ये है हॉस्टल में ये रहने वाली बच्ची है। इस तरह ये कुछ हॉस्टल में है, कुछ बाहर है। जिन लोगों की ख्वाहिश है, जिन लोगों का मकसद है कि हमारे बच्चे स्कूल की भी पढ़ाई पढ़े और मदरसे की भी पढ़ाई पढ़े, वो अरबी भी, कुरान मजीद और हदीस वगैरह भी पढ़ ले, तो उन लोगों को ये अलग बैठाया गया और उन लोगों की तालीम भी कुछ वक्त लिया जाता है। जहाँ सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, वहीं इस तरह ये भी जो अरबी की तालीम है उसके लिए भी सब्जेक्ट यहाँ रखा गया है। और दिखाते हैं, ये दूसरा दर्जा है, ये आलिया सानिया है। ये जो बच्चियाँ है इसमें कुछ कम बच्ची है क्योंकि ये आगे का क्लास है। तो इस तरह ये सारी बच्चियाँ हैं जो यहाँ पर आलिया सानिया की बच्चियाँ ये सब इम्तिहान देने में मशगूल है। तो इसमें मुख्तलिफ गांव की है, कुछ मेघवन और कुछ बरदाहा और रजौन और तो ये हॉस्टल में भी रहने वाली है और आने जाने वाली भी है। तो स्कूल की भी तालीम हासिल कर रही है और अरबी भी तालीम हासिल कर रही है। तो क्या नाम है बताओ? जरकत। अब्बू का नाम? मोहम्मद मुजाहिद। कहाँ घर है? मेघवन। अच्छा, कौन सी किताब है आज? तमीज़ सर्फ। तमीज़ सर्फ। और स्कूल में कौन सी क्लास में है? 6 में।
یہ دیکھیے ماشاءاللہ یہ لکھ رہی ہے، یہ اپنا پرچہ تمیم الصرف کا یہ لکھ رہی ہے اس طرح. اسکول کی بھی پڑھائی پڑھ رہی ہے اور عربی بھی یہ تعلیم حاصل کر رہی ہے. اور یہ ہے ایک اور بچے، کیا نام ہے؟ عارفہ تبسم. ابو کا نام؟ محمد مجاہد. محمد مجاہد. کہاں گھر ہے؟ میگون. میگون. کیا ہے، کون سی کتاب ہے آج امتحان؟ کتاب الصرف. کتاب الصرف. اسکول میں کس کلاس میں ہے؟ 5 میں. یہ دونوں بہنیں ہیں، وہ زرقا تبسم اور یہ عارفہ تبسم. اس طرح یہ دونوں بہنیں ہیں، ایک 5 میں ہے، ایک 6 میں ہے. ایک اور بہن ہے جو وہ کس کلاس میں ہے؟ وہ LKG میں. LKG میں. یہ تینوں بہنیں میگون کی ہے جو پڑھ رہی ہے. تو یہ کون سی کتاب کا ہے؟ تمرین الصرف. تمرین الصرف کا. ماشاءاللہ. یہ اور ایک اور بچی ہے، اس سے ہی پوچھتے ہیں، کیا نام ہے؟ حبیبہ اعجاز. ابو کا نام؟ مفتی اعزاز احمد. کہاں گھر ہے؟ برداہا. برداہا. کس کلاس میں ہے؟ 4 میں. اور کون سی کتاب کا آج امتحان ہے؟ تمرین الصرف. یہ تمرین الصرف کا امتحان ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ لکھ رہی ہے. یہ ابھی یہ تیاری چل رہی ہے 9 کی. ابھی تو کوشش ہے کہ بہتر تعلیم ہو. اور ایک اور بچی ہے، یہ کیا نام ہے؟ سمیہ پروین. اچھا. ابو کا نام؟ محمد عاشق. کہاں گھر ہے؟ رجون. رجون. اور کس کلاس میں ہے اسکول میں؟ اسکول میں 1 میں. اچھا. اور کون سی کتاب کا امتحان ہے؟ تمرین الصرف. تمرین الصرف کا. ماشاءاللہ. اور کیا نام ہے؟ طیبہ فاطمہ. اچھا. ابو کا نام؟ محمد منہاج. کہاں گھر ہے؟ سوتھو. سوتھو. اور کون سی کتاب کا امتحان ہے؟ تمرین الصرف. اچھا. تو یہ اور اسکول میں کس کلاس میں ہے؟ 1. اچھا. یہ دیکھیے ماشاءاللہ یہ سب بچی سب لکھ رہی ہے. یہ تمرین الصرف کا ہے. اس طرح یہ سارے یہاں پر جو تعلیم کا نظام ہے بچیوں کا، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اصل میں ہم لوگوں کا یہ اصل آغاز ہے، یہ دوسرا ہی سال ہے جو ہم لوگوں نے خواب دیکھا. اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کی یہ تھوڑی کوشش ہو جائے کہ آہستہ آہستہ اس کو مکمل طور پر جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم منصوبہ بناتے ہیں، اس کو عملی جامہ پہنایا جائے اور اس کو زمین پر لایا جائے. تو اس کی یہ کوشش ہے. اسی طرح اسکول کا بھی جو یہاں پر شروع ہوا الغفران پبلک اسکول، وہ بھی یہ تیسرا ہی سال ہے. ماشاءاللہ یہاں بچوں کی ایک بڑی تعداد ہوئی، 100 سے زیادہ، 125 135 40 تک بچے اور بچیاں آ رہی ہے. 10 گاؤں سے یہاں پر بچے آتے ہیں اور بچیاں. اور اس طرح یہ المعہد الاصغری کے نام سے جو یہاں پر مدرسے کا بھی سوچا گیا. ہوتا یہ تھا کہ ادھر بچے ہیں، لڑکے ہیں، وہ پڑھتے ہیں اور ان کی بہنیں ہیں. بہت سارے گارجین بہت دنوں سے کہتے تھے کہ یہاں پر اگر لڑکیوں کا بھی نظام ہو جائے ہاسٹل کا تو ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ بھائی ادھر پڑھے گا، بہن ادھر پڑھے گی. اور اسکول کے لیے بھی بہت سارے لوگوں کا اور ہمارا بھی اپنا بھی یہ منصوبہ تھا کہ تعلیم، قرآن کی بھی تعلیم بہتر ہو، اچھا قرآن ہو، تاکہ وہ اسکول جائے تو اس کو پھر ٹیوشن کی ضرورت نہ پڑے کہ نورانی قاعدہ کے لیے قرآن مجید صحیح پڑھانے کے لیے وہ پھر ٹیوشن کی ضرورت پڑے اور اچھی تعلیم ہو. اسی کا نتیجہ ہے کہ ماشاءاللہ اسکول کا بھی نظام بہت بہتر رہا. ایک ایک بچی کو ہم سنا سکتے ہیں کہ وہ قرآن مکمل تجوید کے ساتھ ایک ایک سورہ سنا سکتی ہے بچیاں. اور جو حفظ کرنے والی ہے وہ بھی، اور جو اسکول میں پڑھنے والی ہے یا جو عربی پڑھنے والی ہے. تو یہ سارا نظام ہے اور ہم لوگوں کے جتنے وسائل ہیں، جتنا انتظام ہے، اس حساب سے ہم لوگ خدمت یہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ منصوبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور وسائل دیتا رہے گا. تو یہ جو درخت ابھی چھوٹا پودا ہے آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، تو انشاءاللہ اور بڑے درخت کی شکل میں ہوگا اور اس کی جو خوشبو ہے اور اس کا جو پھل ہے بہت دور تک جائے گا اور لوگوں کے لیے بھی یہ موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو یہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ عربی تعلیم جو پڑھ رہی ہے بچیاں وہ بھی اچھی طرح پڑھے. جو کتاب ہے عربی وہ اچھا سمجھنا آئے، قرآن مجید کو سمجھنا آئے اور حدیث کو بھی سمجھنے آئے اس کو، تاکہ وہ نماز جو پڑھتی ہے تو اس کو سمجھ میں آئے کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. قرآن مجید سورہ فاتحہ پوری زندگی پڑھتے رہ گئے لیکن اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. تو اس لیے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ سارے بچیوں کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کرایا جائے. اسی طرح جو بچی سمجھنے والی ہے، جو عربی تعلیم آگے کی پڑھ رہی ہے، ان کے لیے یہ کوشش ہے کہ ترجمہ اس کو کرنا ہے، تاکہ آہستہ آہستہ وہ قرآن کا بھی ترجمہ کرنا سیکھ لے اور جو نماز کے اندر جو دعائیں ہیں یہ سارا کچھ، تاکہ وہ پوری زندگی نماز پڑھے تو وہ سمجھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں، نماز کے اندر کیا کہا جا رہا ہے. تو اسی کی ایک چھوٹی کوشش ہے ہم لوگوں کی. آپ لوگوں سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اسی طرح اخلاص کے ساتھ خدمت لیتا رہے
ہمارا مقصد یہی ہے کہ اچھی تعلیم، بہتر انتظام بہتر کیا جائے، اور کوئی مقصد دوسرا نہیں ہے کہ اسکول ہونا چاہیے یا مدرسہ ہونا چاہیے. بہت سارے مدرسے ہیں، مدرسہ ہونا چاہیے، لیکن اصل یہ ہے کہ بہتر تعلیم ہو. یہ ہمارا مقصد ہے. انشاءاللہ امید یہی ہے کہ آئندہ سالوں میں اور بہتر تعلیم کا نظام ہم یہاں کرتے رہیں گے. والسلام علیکم.